کلام جو متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کے 9ویں باب میں 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک لکھا گیا، وہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 9واں باب 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند خدا قادر مطلق علی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جس میں تیرے لوگ تیرے حضور موجود ہیں۔ اپنے ادنا خادم کے ساتھ تو سارے گناہ معاف کر خطائیں بخش دیں۔ تیرا ادنا خادم خداوند تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے کم اور گھناؤنا ہوں۔ اس بات کا اقرار کرتا ہوں خداوند کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے پاک روح کی معموری عطا فرما، بخشے کہ خداوند سننے والوں کو برکت ملے اور ہم سارے روح القدس کے وسیلے قائلیت پا کر نہ محض تیرے پاک کلام کے سنانے یا سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اپنے پاک کلام کے گہرے بھید پاک روح کے وسیلے سے خداوند ہم پر عیاں کر، اور تیرے پاک کلام کو ہم دل میں جگہ دیں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ تو اپنے کرم سے نواز خداوند، تیری حضوری کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ تو اپنا کرم کر کہ ہماری پوری توجہ تیری آواز کی طرف لگے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، متی رسول کی انجیل ہم واقف ہیں کہ یہ نئے عہد نامے کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور یہ بھی ہمیں علم ہے کہ اس انجیل کا مصنف جو ہے، لکھنے والا جو ہے، وہ متی ہی ہے، جس نے خدا کے پاک روح کے وسیلے سے اس کی ہدایت سے یہ انجیل لکھی۔ اگر ہم مقدس مرکز کی انجیل کا 2 باب اور 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں اس شخص کا نام لاوی بتایا گیا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسی طرح اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت دیکھیں تو وہاں بھی اس شخص کا نام لاوی بتایا گیا۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا
اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ ان دونوں اناجیل میں، مقدس مرکز کی معرفت انجیل اور مقدس لوکا کی معرفت انجیل میں، ہم دیکھتے ہیں کہ متی کا نام جو ہے وہ لاوی ہے۔ کچھ علماء میں اس بات کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ دو شخص تھے، متی اور لاوی، لیکن زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ ایک ہی شخص تھا، متی ہی کی بات ہے، کیونکہ جب آپ رسولوں کی جو خداوند نے چنے وہ فہرست پڑھتے ہیں، اگر آپ وہ فہرست دیکھنا چاہیں تو متی رسول کی معرفت انجیل کے 10ویں باب کی 2 سے 4 آیت ہے، اس میں بھی اس کا نام متی ہی ہے۔ پھر مرکس کی معرفت خداوند کی انجیل 3 باب 16 سے 19 آیت، پھر مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 6 باب 14 سے 16 آیت، اور اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 13 آیت، ان سارے حوالہ جات میں اس کا نام متی ہی لکھا ہوا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جب خداوند نے اسے بلایا اپنی خدمت کے لیے، رسول ہونے کے لیے بلایا، تو اسے متی نام دیا، جس طرح شمعون کو اس نے پطرس کا نام دیا تھا، اسی طرح اس کو بھی متی نام دیا۔ اور متی نام کے معنی جو ہیں وہ ہیں خدا کی بخشش یا خدا کا تحفہ۔ اب آج کی جو ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ 8ویں باب کی پہلی آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت انجیل 8ویں باب اور پہلی آیت، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ ایک بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ عوام کی حمایت کا دریا جو ہے یہ بڑی جلدی خشک ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہوشنا کے نعرے لگاتے تھے وہ دریا چند ہی دنوں میں بالکل خشک ہو گیا، اور پھر مصلوب ہونے کے نعرے لگنے لگے کہ اس کو صلیب دیں۔ اب خداوند جب جا رہا تھا تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو۔ یسوع کشتی پر چڑھ کر اپنے شہر میں آتا۔ یہ بھی بات غور کرنے والی ہے کہ اپنا شہر اس کا کون سا تھا، کیونکہ وہ تو ناصری کہلاتا ہے، ناصرت سے تھا، جس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ اپنا شہر جو ہے اس کے بارے متی رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپنے شہر سے کیا مراد ہے، یا اپنے شہر میں آنے سے مطلب کیا تھا۔ پہلی آیت اگر آپ 9ویں باب کی دیکھیں تو وہاں لکھے، پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو پھر اس کا اپنا شہر جو تو وہ ناصرت تھا، اسی نام کی مناسبت سے وہ ناصری کہلاتا ہے۔ اب
کیا کوئی بائبل مقدس میں فرق پڑ گیا؟ ہرگز نہیں ہے۔ متی رسول نے یہ بات چوتھے باب میں واضح کر دی تھی کہ اپنا شہر کیا ہے۔ چوتھا باب اور اس کی اگر آپ 13ویں آیت دیکھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جو اپنا شہر ہے اس سے مراد کفرنہوم۔ اب جب خداوند ایک محصول لینے والے شخص کو چوکی پر بیٹھے ہوئے بلاتا ہے تو ایک بڑی عجیب بات ہے یہ۔ کیوں؟ اگر خداوند کو مقبول ہونے کی خواہش ہوتی، یہ بات غور سے سننے والی ہے، خاص سیاسی لوگ ہوں یا روحانی لوگ ہوں، اگر خداوند کو یہ خواہش ہوتی کہ وہ عوام میں بڑا مقبول ہو تو وہ کبھی محصول کی چوکی پر بیٹھے ہوئے شخص کو نہ بلاتا، کیونکہ محصول لینے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی خداوند نے ایک ایسے شخص کو بلایا جس سے معاشرہ نفرت کرتا تھا، اور یہ چوکی جو ہے 9ویں آیت کے مطابق جو ہم نے پڑھا، محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، چونکہ کفرنہوم جو ہے یہ ایک بڑی شاہراہ پر واقع تھا، مین روڈ کہہ لیجیے، موٹر وے کہہ لیجیے، بڑی شاہراہ پر یہ واقع تھا۔ اس لیے ممکن یہ ہے کہ متی کسٹم ایجنٹ کے طور پر خدمت کرتا ہو اور آنے جانے والوں سے کے سامان پر جو ڈیوٹی بنتی تھی وہ جمع کرتا ہو۔ اب یہاں بڑی حیرانی کی بات ہے متی کی بلاہٹ میں کہ خداوند یسوع مسیح متی کو بلاتا ہے۔ بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ متی خود یسوع کی پیروی کرنے کو نہیں کہتا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی متی کی توبہ کا کوئی یہاں ذکر ہے، نہ ہی متی خداوند یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر۔ آپ نے 8واں باب پڑھا، مفلوج کو کیا کہا گیا؟ جا تیرے گناہ معاف ہو۔ اس نے تو گناہوں کی معافی کے لیے بھی نہیں کہا، اور اس بات کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ متی یسوع مسیح کی تلاش میں تھا یا اس کا متلاشی تھا یا اس کے پیچھے آنے کا رجحان رکھتا تھا۔ اور ان ساری باتوں کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو یسوع کے طالب نہیں ہیں۔ لیکن جب خداوند نے اسے بلایا، پوری بائبل نہیں سنائی، ہماری طرح ہم نے جتنی بائبل مقدس پڑھی، پڑھائی، سنی یا سنائی، یقین جانیے رات کو جب میں یہ پیغام تیار کر رہا تھا میری آنکھوں میں اب بھی آنسو ہیں۔ زندگی ہو گئی ہمیں کلام سناتے ہوئے، زندگی ہو گئی ہمیں کلام سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، اور اگر میں اپنی بات کروں تو سیمنریوں میں پڑھاتے ہوئے ہمیں کئی سال ہو گئے۔ اسی طرح میرے بہت سے اور بھی بھائی ہوں گے، ہم خدمت ہوں گے۔ ہماری زندگیوں میں اثر کدھر ہے؟ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں یا سناتے ہیں۔ یہ اس شخص کے بارے، متی کے بارے ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کسٹم لینے والا تھا، محصول لینے والا تھا، توبہ کے لیے نہیں کہا، گناہوں کی معافی کے لیے نہیں کہا، یسوع کا طالب نہیں ہے، اس کی تلاش میں نہیں ہے، اس کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں ہے، صرف
4 لفظ سنے. یسوع مسیح کی زبان سے کتنے لفظ سنے؟ 4 لفظ. کیا تھے لفظ؟ میرے پیچھے ہو لے. 4 لفظ. ان 4 لفظوں نے متی کی ساری زندگی تبدیل کر. ہم نے کتنے لمبے لمبے لیکچر دیے ہیں، کتنے لمبے لمبے پیغام سنے ہیں. مجھے آپ کا نہیں پتا، میرے گھر سے میرا بچہ بیٹھا ہوا پوچھ لیجیے. ہم نے کوئی پورے خاندان کے طور پر کوئی 5 یا 7 مرتبہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک بائبل مقدس پڑھی. اس بات کا فائدہ کیا ہوا؟ یا اگر اور کسی نے رٹی ہے، پڑھی ہے، فائدہ کیا ہوا؟ 4 لفظ ایک شخص کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں جو یسوع مسیح کی زبان سے نکلے. میرے پیچھے ہو. کیوں پادری بنتے ہیں؟ کیوں ایلڈر بنتے ہیں؟ کیوں گرجے آتے ہیں؟ کیوں دعا کرتے ہیں؟ خداوند کی پیروی کے لیے نا. اور اگر ہماری زندگی میں اس کی بلاہٹ کا، اس کے کلام کا، اس کے الفاظ کا، اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کا اثر کوئی نہیں ہے، پھر ہم بلائے ہوئے نہیں. متی رسول تو 4 لفظ سن کے اور یسوع مسیح کے کرم کی نگاہ جب اس پر پڑی تو اس کے دل میں وہ 4 لفظ اتر گئے. سوچئے ذرا، ایک شخص اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہوگا، اور ان محصول لینے والوں کو لوگ پتہ پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ جو آج کل بھی ہوتا ہے. یہ بڑی شاہراہ پر بیٹھا ہوا تھا اور ٹیکس لینے والوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی دولت سے اپنے آپ کو امیر کر لیتے تھے. جہاں ٹیکس 5 روپے بنتا تھا فرض کیجئے، وہاں یہ 6 یا 7 روپے لے لیتے. اس لیے ان کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ بدعنوان یا کرپٹ لوگ تھے. بہرحال خداوند یسوع مسیح کی نگاہ جب اس پر پڑی، اس نے اسے بلایا. 4 الفاظ اپنی زبان سے بولے، میرے پیچھے ہو لے. تو یہ بلاہٹ اس قدر مؤثر تھی کہ متی رسول انکار نہیں کر سکتا. وہ اس کے بلانے پر اپنی ملازمت، اپنا سارا کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا. اور نہ ہی اس نے معاملہ التوا میں ڈالا کہ چلو آج سنیے گل، کل سوچیں گے یا گھر جا کے سوچیں گے، خاندان نہ صلاح کریں گے کہ بھئی کی کرنا ہے، یسوع مسیح میں بلان دیا کہ میرے پیچھے آ جائے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیر نہیں کی، معاملہ التوا میں نہیں ڈالا. اس کی نظر اور اس کے منہ کے الفاظ اس قدر مؤثر تھے کہ متی فوراً اپنا عہدہ اور ترقی کی ساری امیدیں چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لی. عہدہ بھی چھوڑا. اگر وہ کام کرتا رہتا تو شاید اس کی ترقی بھی ہو جاتی، لیکن وہ سارا کچھ چھوڑ کر خداوند کے پیچھے چلا. کچھ اور لوگوں کو بھی خداوند نے بلایا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو جو ماہی گیر تھے، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، وہ پھر بھی ایک دفعہ جب انہیں بلایا گیا، میں آگے چل کر بتاتا ہوں، وہ مسیح کے پیچھے ہو لیے جال چھوڑ کر. شمعون اور اندریاس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مچھلیاں پکڑنا شروع ہو گئے تھے. ایک وقت آیا، لیکن متی وہ واحد شخص ہے جو پھر کبھی محصول کی چوکی پر واپس نہیں. یہ ہے خداوند کی بلاہٹ، یہ ہے خداوند کی آواز کو مؤثر طور سے سننا. اس لیے متی رسول کا بلاوا یا اس کی بلاہٹ اور اس کو بلانا چونکا دینے والی بات.
عہدہ چھوڑ دیا، ملازمت چھوڑ دی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، بات کو ٹالا نہیں ہے، التوا میں نہیں ڈالا کہ میرا خاندان کیا کہے گا یا میں کسی سے مشورہ کر لوں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا 9ویں باب کی، اگر آپ دوسری آیت دیکھیں تو اس سے پہلے خداوند نے مفلوج کو کیا کہا؟ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں 9ویں باب کی، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف۔ اس سے ہم خدا کی محبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مفلوج اور متی، خدا کی محبت دیکھیے، یہ اس کے پاس آیا ہے، اور جب مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اسے شفا ہوئی۔ متی کے بارے ہم نے دیکھا کہ نہ وہ اس کا طالب، نہ اس نے اس سے کوئی ایسی بات طلب کی ہے، نہ گناہوں کی معافی چاہیے ہے، نہ یہ کہا کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا خداوند ہر ایک کی فکر کرتا ہے اور ہر ایک کو اس کی محبت جو ہے وہ بچانا چاہتی ہے، اس کی محبت ہر ایک کے لیے ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ خداوند نے اس سے کہا تھا میرے پیچھے ہو لے۔ میں نے ذکر کیا کہ شمعون اور اندریاس کو بھی خداوند نے تقریباً انہی الفاظ میں بلایا تھا۔ 4 باب اور 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک اگر آپ دیکھیں متی رسول کی انجیل تو وہاں اس طرح پتہ چلتا ہے۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 4 باب 18ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ۔ ان کو بھی 4 الفاظ ایک طرح سے کہے، تو پھر کہا میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ آگے لکھے کہ وہ اپنے جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ 22ویں آیت دیکھیں، وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ یہ ہے خداوند کی طرف سے بلاہٹ کا اثر۔ اتنی مؤثر بلاہٹ ہے، اگرچہ شمعون اور اندریاس کو بھی خداوند نے بلایا اسی انداز میں یا اسی طریقے سے، لیکن متی رسول کی جو بلاہٹ ہے وہ ان ماہی گیروں سے، مچھلیاں پکڑنے والوں سے الگ ہے، کیونکہ مچھلی پکڑنے والے جو تھے، ماہی گیر جو تھے، یہ ایک باعزت پیشہ سمجھا جاتا تھا معاشرے میں، جبکہ محصول لینا باعزت پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ان ماہی گیروں اور متی کی بلاہٹ میں فرق ہے۔ میں نے پہلے بھی ہلکا سا ذکر کیا کہ رومی لوگ جو تھے وہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے مقامی لوگوں سے معاہدہ کرتے تھے، اور ٹیکس جمع کرنے والے جو تھے وہ ذاتی منافع کے لیے اضافی ٹیکس لے لیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ٹول پلازے پہ بولیاں لگتی ہیں، ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جو وہ ٹھیکہ لیتا ہے یا جو بھی وہ کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے پھر ٹیکس لگاتا ہے۔ اس طرح ٹیکس لینے والوں کو پیسوں سے، لوگوں کے پیسوں سے یہ ٹیکس لینے والے جو تھے اپنے آپ کو مالا مال کر دیتے تھے، اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی، اتنے کرپٹ اور اتنے بدعنوان شخص گنے جاتے تھے کہ ان کی معاشرے میں بھی توہین ہوتی تھی، پھر ہیکل میں آنے سے بھی بعض اوقات انہیں روک دیا جاتا تھا، اور اخلاقی طور پر جس طرح ڈاکو اور قاتل ہوتا ہے، انہیں ڈاکوؤں اور قاتلوں کے برابر سمجھا جاتا تھا محصول لینے والوں۔ تو خداوند نے ایک ایسے شخص کو
بلایا۔ انسانی خیال میں ایسے شخص سے دوستی درست نہیں ہے جس کی معاشرے میں عزت کوئی نہ ہو۔ کون کرے گا اس کے ساتھ دوستی؟ لیکن میں نے گزارش کی کہ ہمارا خداوند اس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے کہ سارے لوگ بچ جائیں۔ لیکن مسیح کے خیال انسانی خیال نہیں ہے۔ انسانی خیال میں ایسے لوگوں سے دوستی درست نہیں، لیکن مسیح کے خیال چونکہ انسانی خیال نہیں ہے، اس لیے وہ ایک ایسے شخص کو بلاتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس لیے نجات نہیں دیتا کہ ہم بڑے ایماندار یا راست باز ہیں۔ ہمیں اس لیے نجات نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں۔ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بیماروں کو۔ ہمیں اس نے نجات اس لیے نہیں دی کہ ہم میں کوئی خوبیاں تھیں، ہم بڑے ایماندار تھے، ہم بڑے راست باز تھے تو ہمیں نجات مل گئی۔ ہمیں نجات اس لیے ملی ہے، اس نے اپنا فضل اس لیے ہم پر کیا ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ کبھی آپ نے پانی کے بارے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ پانی ہمیشہ ڈھلوان جگہ کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھا آپ نے کبھی؟ ڈھلوان جگہ کی طرف جاتا ہے۔ عزیزو، ویسے ہی خدا کا فضل ایک گنہگار کی طرف بڑھتا ہے۔ جس طرح پانی ڈھلوان کی طرف بڑھتا ہے، اسی طرح خدا کا فضل گنہگاروں کی طرف، گنہگار کی طرف بڑھتا ہے۔ اب اس ایماندار کی جسے خداوند بلا رہا ہے، اس کی فرما برداری دیکھیے کیا ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ممکن ہے کیونکہ مسیح کی شہرت سارے علاقے میں تھی، معجزات بھی اس نے کیے تھے، لوگ باتیں بھی اس کے بارے کرتے ہوں گے، ممکن ہے کہ متی نے اس سے پہلے مسیح کے بارے بہت کچھ سنا کہ وہ اس طرح تعلیم دیتا ہے، اس طرح معجزات کرتا ہے، بیمار اس کے پاس آتے ہیں، شفا پاتے ہیں، ہر طرح کے بیماروں کو وہ شفا دیتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ متی نے اس کے بارے بہت کچھ سنا، لیکن آج جب اس کے کانوں میں خداوند کی آواز پڑی ہے تو آج صرف سننے تک کی بات نہیں بلکہ اب عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے ہو، اب صرف سننے تک محدود نہیں ہے، آج اس کو فیصلہ کرنا تھا۔ یہی چیلنج میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہم محض سنانے والے رہیں گے؟ کیا ہم محض سننے والے رہیں گے کہ ہم مسیح کی پیروی کے لیے کوئی فیصلہ بھی کریں گے؟ محض سننے والے یا سنانے والے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب یسوع بلاتا ہے تو ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی ایمان کی فرما برداری یہ ہے کہ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ عزیزو، یاد رکھیں، سننا اور فیصلہ کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ میں نے گزارش کی پہلے بھی کہ سننا تو ہم بچپن سے کلام سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خداوند کی پیروی کریں گے، اس کی آواز کا مثبت جواب دیں گے؟ متی کی طرح ایمان سے فرما برداری کرتے ہوئے اس کی پیروی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ آج مجھے اور آپ کو اس کی بلاہٹ کا جواب دینا ہے۔ متی رسول کی طرح دے دیجیے یا انکار کر دیجیے، پھر دو ہی صورتیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مسیح یسوع کے بارے بڑا علم رکھتے ہیں،
کہ عقیدہ بھی ہم پڑھتے ہیں، بائبل مقدس بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بڑا علم رکھتے ہوں، یہ جانتے ہوں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، یہ بھی ہم جانتے ہوں کہ اس نے بڑے معجزات مکمل عزم کے ساتھ اس کے پیچھے آئے، پورے ارادے کے ساتھ، مستحکم ارادے کے ساتھ اس کے پیچھے آئے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا تھا مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 9واں باب اور 62ویں آیت سن لیجیے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل 9واں باب اور 62ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام نے یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ جب اس کی پیروی کا ارادہ کر لیا جائے تو پھر پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متی رسول کی بلاہٹ آج ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ جب ہم خداوند کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو پھر بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور مسیح کے الفاظ کے مطابق جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ یسوع کی پیروی کا ایمان کا ایک قابل ذکر عمل ہے۔ کیا ہوا؟ خدا ان کی ضیافت ہوئی، اور یہ اس کی قائلیت کا بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی خدا نے کہا کہ جو کوئی میری آواز سن کر، 30 باب کی 20ویں آیت ہے مکاشفہ کی کتاب کی، جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اب جب یہ ضیافت پر بیٹھے، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، تو فریسیوں نے اپنے غرور کا اظہار کیا۔ 10ویں آیت میں لکھے، جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا؟ بڑی قابل غور بات، یسوع وہاں موجود ہے، گنہگاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا، محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، فریسی وہاں موجود ہے، بڑے استاد ہیں شریعت کا علم، اتنی جرت نہیں ہوئی کہ خداوند سے براہ راست سوال کرے۔ کیا کیا؟ اس کے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا؟ بھائی تم اس کا جواب براہ راست یسوع مسیح سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ وہ بھی تو وہاں موجود ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جو لوگ فریسیوں کی طرح اپنی راست بازی پر تکیہ کرتے ہیں، اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے مسائل کے لیے شخصی طور پر خدا سے کبھی مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ دیگر سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور خدا کا جلال اور چیزوں میں بدل دیتے ہیں۔ جیسا زبور کی کتاب کے زبور نمبر 106 کی 20ویں آیت میں کلام مقدس بتاتا ہے، زبور نمبر 106 اس کی 20ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام ہمیں اس طرح سے سکھاتا ہے، لکھے یوں، بلکہ 19 میں پڑھ جاتا، اور انہوں نے مورت میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا، یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں براہ راست خدا ان سے مخاطب نہیں ہو، اپنی راشدبازی پر تکیہ کرتے ہیں، تو پھر آپ خدا کا جلال اور چیز
حدیثوں میں بات کریں گے. آخری بات آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ ضرورت کی شرط کیا ہے، کیونکہ مسیح نے وعدے کر دیا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو. بعد میں آیت میں یہ لکھا، اس نے یہ سن کر کہا جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ محصول لینے والوں کے ساتھ کیوں بیٹھا، کیوں ان کے ساتھ کھانا کھا رہا، تو جواب کیا ملا؟ اس نے یہ سن کر کہا تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں. نجات پانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو گنہگار تو تسلیم کرے. جب آپ مانتے نہیں اپنے آپ کو گنہگار، آپ راست بات ہے ایماندار ہیں، تو پھر آپ کو نجات کی کیا ضرورت ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنی حالت جو حقیقی حالت ہے ہماری اس کا اقرار کریں کہ خدا ہم گنہگار ہیں. یہ فریسی جو تھے یہ اپنے گناہ کے احساس سے غافل تھے. شاید آج ہم میں سے بھی بہت سے اپنے گناہ کے احساس سے غافل ہیں. یہ اپنی جس حالت میں بھی تھے مطمئن تھے. شاید ہم بھی جس حالت میں ہیں اپنی حالت میں بڑے اطمینان میں ہم مطمئن ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یسوع کے پاس کوئی جگہ ہے. اپنی حالت جو حقیقی حالت ہے ہماری اس کا اقرار کریں کہ خدا ہم گنہگار ہیں. یہ فریسی جو تھے یہ اپنے گناہ کے احساس سے غافل تھے. شاید آج ہم میں سے بھی بہت سے اپنے گناہ کے احساس سے غافل ہیں. یہ اپنی جس حالت میں بھی تھے مطمئن تھے. شاید ہم بھی جس حالت میں ہیں اپنی حالت میں بڑے اطمینان میں ہم مطمئن ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یسوع کے پاس کوئی جگہ ہے. یسوع نے مکاشفہ کی کتاب کا 30 باب 17ویں آیت بہت واضح ہے. لودیکیا کی کلیسیا کے معرفت میں یہ پیغام پہنچتا ہے جو یوحنا عارف لودیکیا کی کلیسیا کی بات کرتا ہے تو وہاں 30 باب کی 16ویں آیت میں یوں خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے، پس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے. 17ویں آیت سنیے. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، ہماری حالت یہ ہے ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے دعا، ہم بڑے پادری ہیں، ہم بڑے اہل ہیں، ہم تو بڑا چندہ دینے والے ہیں، دائیکی دینے والے ہیں، چیک چانے والے ہیں. کیا ہے حالت؟ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن دنیا کی نظر میں تو ہم ایسے ہوں گے، اپنی نظر میں ایسے ہوں گے، خداوند کی نظر کیا ہے؟ لیکن آگے لکھے یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا. ان فریشتوں کی یہی حالت ہے. کاش آج ہماری حالت یہ نہ ہو. مقصد خداوند یسوع مسیح کا یہاں بتایا گیا ہے. 9ویں باب کی 13ویں آیت سے پیغام کا اختتام کر رہا ہوں. دیکھا ہے، بس تم جا کر اس کے بانی دریافت کرو کہ میں ایک قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا. پہلے اپنے تسلیم تو کرو کہ آپ گنہگار ہیں، آپ کو نجات کی ضرورت ہے. جو لوگ اپنی راست بازی جتاتے ہیں خدا ان کی قربانی بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن گنہگار پر رحم کرے. ایسی سو کبھی اپنی راست بازی پر تکیہ نہ کرے، ہمیشہ خدا کے فضل کے لیے التجا کرتے ہیں.
حزقیل کی کتاب کی 2-4 آیات پڑھ کے پیغام ختم کر رہا ہوں. حزقیل کی کتاب 30 اور 17 آیات. بعض اوقات ہم گناہ سے نظریں پھیر ہوتے ہیں اور بہانہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چلو جی ہر ایک نے اپنا حساب دینا، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن میں نے بھی کسی کا حساب دینا ہے، آپ نے بھی کسی کا حساب دینا ہے. اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. سن لیجیے 30 باب کی 17 آیت سے پڑھ رہا ہوں. میرے لیے خوشی کا رحم ہے اور آپ کے لیے بھی. اے آدم ذات، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، بس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کرتے. جب میں کلام سناتا ہوں، آپ سناتے ہیں یا کوئی بھی خادم سناتا کسی صورت میں، کوئی پٹ پہ کھڑا ہو یا کسی مجلس میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، تو ہم اپنی طرف سے نہیں سنانا چاہیے، خداوند کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. بس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے. جب میں شریف سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے اور شریف سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو. سن لیجیے کیا لکھا ہے. جب میں شریف سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے اور شریف سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے بعد آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی بات پرس تجھ سے کروں. میں بھی جواب دے ہوں، آپ بھی جواب دے. تو لکھے لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا. اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا. تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. یہ صداقت کے کاموں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا ان باتوں میں. لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا. دونوں اس طرح بچے. آئیے خدا کے حضور اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم اس کی پیروی کے لیے اس معاملے کو التوا میں نہیں لائیں. تو خدا بلاتا ہے تو اس کی بلاہٹ کا مثبت جواب. شریر کو اس کی شرارت سے آگاہ ہے، اپنے آپ کو مان لے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں یسوع کی ضرورت ہے. جنہوں نے قبول کیا ہے خدا ان کا شکر ہے، ان کے جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ آج تک قبول نہیں کیا، خدا ان کرے کہ وہ بھی آج یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے. خدا آپ سب کو برکت دے. دعا مانگیں. خدا یسوع مسیح میں ہمارے رحیم بات دل کی گہرائی میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی بات پر ہم تک پہنچایا. بخش دے کہ ہم نہ محض تیرے پاک کلام کے سنانے یا سننے والے، پڑھنے یا پڑھانے والے، بلکہ اس پر عمل کرنے والے. رحیم باپ تیری محنت کرتے ہیں تاکہ تیرے پاک کلام کو دل میں چلا، تیرے خلاف گناہ نہ کرے. تیری بلاہٹ کا مثبت جواب، شریر کو اس کی شرارت سے آگاہ کر. اپنا کرم کر خدا کہ ہمیشہ تجھ سے ڈرتے اور خوف کھاتے، اپنی گنہگار حالت کا اقرار کر کے دنیا کے واحد نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں اور اس سے کہیں کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے خداوند گنہگار پر رحم کر. تیرے رحم اور ترس کے لیے التجا کرنا. عبادت کی باتیں ایسی نظر حافظ کر اور اس پیغام کو اپنے دل میں
जगह देने का फजल अता किया। प्रभु कुद्स के वसीले से कायद पाकर इस पर अमल करने वाले यीशु मसीह के नाम